اب یہ صرف 2 رکوع اس سورہ مبارکہ میں آ رہے ہیں جو انباء الرسل کے ہیں، اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت نوح جو اولین ہیں اور حضرت موسیٰ جو آخری ہیں، ان دونوں کا تو صراحتاً ذکر ہے، بیچ میں صرف حوالہ دیا گیا ہے، کسی کا نام نہیں۔ حضرت نوح کا ذکر صرف آدھے رکوع پر ہے، حضرت موسیٰ کا قدر تفصیل کے ساتھ 1.5 رکوع ہے۔ اس کے برعکس ہو جائے گا اگلی صورت میں سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر پر 2 رکوع ہیں طویل، اور حضرت موسیٰ کا صرف ایسے ہی تذکرہ ہے، صرف حوالے کے طور پر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور ان کو ذرا سنائیے نوح کی خبر، اذ قال لقومه، جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے، یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی، اے میری قوم کے لوگوں اگر تم پر بہت بھاری گزر رہا ہے میرا کھڑا ہونا، و تذکیری بآیات اللہ، اور اللہ کے آیات سے تمہیں نصیحت کرنا، شاق گزر رہا ہے، مذاق اڑاتے ہو تم، مجھ پر آوازیں کستے ہو، تم پر بہت شاق گزر رہا ہے میرا یہ سارا عمل۔ فعلی اللہ توکلت، تو میں نے تو اللہ پر توکل کیا ہے، فاجمعوا امرکم، تو اپنا سارے جو بھی ذرائع ہیں ان کو جمع کر لو، وشرکاکم، اور تمہارے سارے شریک جو ہیں انہیں بلا لو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر تم پر تمہارا معاملہ جو ہے کسی اشتباہ میں نہ رہ جائے، ثم اقضوا الی ولا تنظرون، پھر جو فیصلہ میرے بارے میں کرنا ہے کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت مت دو۔ یہ جو انداز ہے چیلنج کا، اور یہ اس سے پتہ چلتا ہے کس درجے دل دکھ چکا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، استہزاء سے، تمسخر سے، مذاق سے۔ اللہ کا ایک بندہ ہے، 950 برس بیت چکے ہیں، کوئی سن کر نہیں دے رہا ہے، تو اس وقت جو آخری بات، اچھا اب جو کچھ تم کر سکتے ہو، میرا کوئی بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، اپنی ساری قوت جمع کر لو، جیسا کہ اس سے پہلے آ چکا ہے، اور بھی انبیاء نے اس طرح کی بات کہی پھر بالآخر۔